صحت، پس پردہ کیا چل رہا ہے، عمران خان کی رہائی کیسے ہوگی، شرائع دستور پہ جمعے کو جو ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس سے پہلے شہباز شریف اور سہیل آفریدی کی ملاقات، پھر جو کل تحریک انصاف نے اپنے تمام اراکین اسمبلی کو، ایم این ایز، ایم پیز، ٹکٹ ہولڈرز کو کے پی ہاؤس اسلام آباد طلب کر لیا ہے۔ یہ سارا معاملہ اور ماجرا کیا ہے، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، میں اس کو ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو جہاں بھی ہم جاتے ہیں، میں ابھی 2 دن پہلے بہاول نگر گیا۔ بہاول نگر آپ کو پتہ ہے کہ بہاول نگر سے آگے تو انڈیا کا بارڈر ہی ہے۔ اس وقت آپ خیبر سے لے کے اور بہاول نگر تک، خیبر سے لے کے کراچی تک، آپ اسکردو سے لے کے اور بلوچستان کے بارڈر تک جہاں جاتے ہیں، ایک ہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ عمران خان کا کیا بنے گا، عمران خان کب رہا ہوں گے۔ آپ کسی غمی میں چلے جائیں، کسی خوشی میں چلے جائیں، یہاں تک کہ کئی بار ایسا ہوا کہ کسی آپ جنازے میں شریک ہوں اور اس کے بعد تدفین ہو رہی ہو اور آپ قبرستان میں ٹھہرے ہوں، تو بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ عمران خان کا کیا بنے گا، عمران خان کب رہا ہوگا۔ ہر طرف ایک ہی سوال ہوتا ہے، عمران خان کیسے رہا ہوگا، عمران خان کب رہا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں لوگ کہتے ہیں نا کہ کیوں آپ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ امید کی بات کرتے ہیں، تو میں اس لیے کہتا ہوں، امید کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ، پورے ملک کے اندر پاکستان کے لوگ، اوورسیز پاکستانی ہوں، پاکستان کے اندر رہنے والے 80-90% لوگ ہوں، وہ اس نظام سے نفرت کرتے ہیں، وہ اس نظام کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے، وہ اس نظام سے سودے بازی نہیں کر رہے، وہ اس حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ وہ امید ہے کہ کیونکہ پاکستان کے لوگ اس نظام کے ساتھ صلح نہیں کر رہے، سودے بازی نہیں کر رہے۔ میں بہت ساری ایسے مثالیں ہیں۔ میں ایک ہمارے دوست ہیں، محسن ہیں، مہربان ہیں، تو میں ان کو میں نے سجیسٹ کیا کہ اپنا ایک ٹی وی چینل چھوڑنے کا، اور انہوں نے وہ ٹی وی چینل چھوڑا اور وہ کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کا کچھ اور بھی کام تھا، تو وہ کام بھی ان کا بند کروا دیا گیا اور کافی ان کے اوپر جو ہے وہ مشکلات آ گئیں، بہت زیادہ ان کو وہ کرائسس کا شکار ہو گئے۔ تو میں ان کے پاس گیا، میں نے انہیں کہا جی میں شرمندہ ہوں، میں نے آپ کو کہا کہ آپ ٹی وی چینل چھوڑ دیں، تو ساتھ یہ والی چیزیں بھی خراب ہو گئی ہیں، تو آپ کہ اگر معاملات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو آپ معاملات بہتر کریں اور آپ اپنی چیزیں چلائیں، کیونکہ آپ کے خلاف تو انہوں نے بہت کچھ کر دیا ہے۔ انہوں نے مجھے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں یہ بتا دیا جائے کہ 10 سال واقعی یہی نظام چلے گا، جو جہاں بیٹھا یہ 10 سال بیٹھا رہے گا، تو کیا تم ان کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لو گے کہ کیونکہ 10 سال یہی سسٹم چلنا ہے تو ہم سر تسلیم خم کر دیں، ہم اس نظام کو مان لیں، ہم اس جبر کو مان لیں، ہم اس بربریت، وسطیت اور یزیدیت کو مان لیں، ہم 26 نومبر پہ بات نہ کریں، ہم ریتھیے پہ بات نہ کریں، ہم بے گناہ اسیران پہ بات نہ کریں، ہم ان چیزوں کو جسٹیفائی کریں جو کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا بات ختم ہو گئی ہے، یہ نظام 10 سال رہے، یہ نظام 15 سال رہے، لیکن ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ مطلب اس وقت، اور پھر لوگوں کی، جس طرح میں نے کہا نا کہ آپ عام آدمی، یہ آج کا واقعہ ہے، یہ آج کا واقعہ ہے، آج کچھ 4-5 گھنٹے پہلے کا واقعہ ہے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے ایک بزرگ جو ہیں، وہ بالکل سادہ سے بزرگ، اور ایک دیہات سے شہر میں شفٹ ہوئے کہہ رہے تھے بچوں کی ایجوکیشن کی وجہ سے ہم شفٹ ہوئے، ہم محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، تو کوئی ان کی ایجوکیشن نہیں تھی، لیکن وہی بات کہ شعور کا تعلق ایجوکیشن سے نہیں ہے۔ اگر شعور کا تعلق ایجوکیشن سے ہوتا تو منصور عثمان عوان، جو دنیا کی 5 بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، وہ یہ کام نہ کر رہا ہوتا جو اس نے پاکستان کے اندر جو کچھ کروانے میں جو لوگ شامل ہیں ان میں وہ بھی ہے، تو وہ تو دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے پڑھا ہوا ہے۔ جسٹس یحییٰ خان آفریدی چیف جسٹس پاکستان ہے بھائی، سپریم کورٹ کے جج، چیف جسٹس پاکستان، تو بھائی بات یہ ہے کہ شعور کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ نے بتایا کہ وہ بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن ان کے شعور کا لیول یہ تھا کہ انہوں نے جو گفتگو کی، میں کئی بار یہ آپ کو کہتا ہوں کہ اگر یہ سب لوگ جو عام لوگ ہیں یہ کیمرہ اٹھا کے ویڈیوز ریکارڈ کر کے ڈالنا شروع کر دیں تو ہمیں تو سنے گا ہی کوئی نہیں۔ جیسی عام آدمی بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کو کلیئرٹی ہے۔ اور پھر جو ساتھ ہی انہوں نے عمران خان کی جب بات کی، وہ مسجد سے نکلے، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، بزرگ تھے، اور ان کی آنکھیں بھر آئیں اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہتے میں تو عمران خان کے لیے روز دعا کرتا ہوں، ہم تو عمران خان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سنے گا۔ اور دیکھیں عمران خان اگر جیل میں ہے تو عمران خان نے کیا کہا ایک شخصیت کو، جنہوں نے عمران خان، جیسے ہی عمران خان سے ملاقات شروع ہوئی تو عمران خان نے ان کو کہا کہ کیوں ملے ہو تم اس قاتل کو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی خاطر ملا ہوں۔
عمران خان نے کہا کہ تمہیں اندازہ ہے کہ ان ماؤں پہ کیا گزری ہوگی جن کے بیٹوں کا وہ قاتل ہے، اور تم اس سے مل کے اور تم ہنس ہنس کے اس کا تصویریں بنوا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کے لیے مل رہا ہوں، مجھے آپ کی فکر ہے۔ عمران خان نے کہا مت میری فکر کرو، انہوں نے کہا آپ میرے لیڈر ہیں، آپ تکلیف میں ہیں تو مجھے اس لیے میں آپ کے لیے ملتا ہوں تاکہ کوئی راستہ نکالوں۔ عمران خان نے کہا یہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے، میں یہاں پہ تفاسیر پڑھ رہا ہوں، میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، میں یہاں پہ بکس پڑھ رہا ہوں، یہ تو میرے لیے اللہ کی نعمت ہے، تو مت میرے لیے کسی سے ملو۔ یعنی عمران خان کہتے ہیں کہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ عمران خان کی محبت بڑھ رہی ہے، پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، اور اس نظام کی نفرت بڑھ رہی ہے۔ تو امید کیا ہے؟ امید یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اس نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ عمران خان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہر روز جو لڑکی یا لڑکا 18 سال کی عمر کو پہنچتا ہے وہ عمران خان کا ووٹر ہے 98%۔ ہاں اب باقی تو جو ہیں وہ تو بہت کم ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو بیچارے شعور سے آ رہی ہیں، جو آج بھی جو 1-2% لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اس ملک کے لیے مسیحا ہو سکتا ہے یا ملک کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے یا مریم نواز اور بلاول اس ملک کو چلا سکتے ہیں، ان کی تعداد 1-2% ہوگی۔ تو ظاہر ہے اتنی تو کسی معاشرے میں جہالت ہوتی ہے، لیکن میں جہالت کی بات کر رہا ہوں، میں شعور اور جہالت کی بات کر رہا ہوں، میں ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا، اور وہی بات کہ ایجوکیشن کا شعور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ سسٹم گرنا ہی گرنا ہے۔ اچھا، اور دوسری بات کیا ہے کہ عمران خان رہا کیسے ہوگا؟ دیکھیں، عمران خان رہا ہوگا مزاحمت کے ذریعے۔ اب مزاحمت سے کیا مراد لی جاتی ہے، اس پہ کبھی کسی نے بات نہیں کی۔ جذباتی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ نکلیں گے، نکل کے اور کوئی فوج کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی ہوگی، یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، اور فوج کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی ہوگی، وہ فوج کو شکست دے دیں گے اور ہر جگہ پتہ نہیں لوگوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ مزاحمت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس نظام کے لیے اتنی مشکلات کھڑی کرنی ہیں کہ یہ بامانی بات چیت کی ٹیبل پر آ جائیں اور مان لیں کہ ملک نہیں چل رہا۔ جو یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اکانومی بڑی زبردست ہو گئی ہے، اونچی اڑان، اور پاکستان یہ ہو جائے گا، وہ 3.5 سال پہلے، 3 سال پہلے، بلکہ تقریباً 3 سال پہلے جھوٹ بولا گیا تھا کہ ہمیں خواب دکھائے گئے تھے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ادھر سے اتنے ارب ڈالر آ جائیں گے، ادھر سے اتنے ارب ڈالر آ جائیں گے، سعودی عرب سے 50 ارب ڈالر آ جائیں گے، یو اے سے 25 ارب ڈالر آ جائیں گے، قطر سے اتنے ارب ڈالر آ جائیں گے، چائنا سے اتنے ارب ڈالر آ جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ جو پیسے انہوں نے ہمیں دیے ہوئے عمران خان کے دور میں وہ واپس مانگ رہے ہیں، اس کی بھی میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا۔ پھر اسی طرح سے پھر ہمیں بیچا گیا امریکہ کے، ہم جا کے گود میں بیٹھ گئے، ہم نے کہا کہ ہم مائنڈ اینڈ منرلز بیچیں گے، اپنی ہم نے خودداری، غیرت، سب کچھ ہم نے امریکہ کے آگے بیچ دیا اور لٹا دیا، ہم لیٹ کے امریکہ کے آگے۔ ہم نے کہا اب بہت پیسہ آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ امریکہ والا بھی دیکھ لیں کہ ان کی انڈیا کے ساتھ معاملات طے ہو گئے، اور ہماری یہ ساری چیزیں میری آگے موضوع ہیں، میں آپ کو الگ الگ بھی ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو جو بیچا گیا جھوٹ، وہ سارا ایک کے بعد ایک جھوٹ بے نقاب ہو گیا ہے۔ دیکھیں، مزاحمت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے، آپ نے اس نظام کے ناک میں اتنا دم کر دینا ہے کہ نظام اس بات کو ایکسیپٹ کر لے کہ ہم تھک گئے ہیں، ہم سے چیزیں نہیں چل رہی، بیٹھیں، بات چیت کریں، اور بات چیت کے بعد جو ہے وہ کیا کریں کہ عوام نے جو فیصلہ کیا ہے، عوام نے جس کو اقتدار دیا اس کے حوالے اقتدار کریں، اور ہر ایک اپنی آئینی حدود میں واپس جائے۔ یہ ہے مزاحمت سے مراد کہ آپ نے اس نظام کو مجبور کرنا ہے کہ وہ اقتدار ان لوگوں کے حوالے کر دیں جن کو پاکستان کے لوگوں نے اقتدار سونپا ہے، اور جس چیز کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ اس ادا کرے، اور ہر چیز میں ٹانگ اڑانا بند کر دیں۔ مزاحمت سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ مزاحمت سے مراد یہ ہے کہ کوئی لوگ خدا نخواستہ بندوقیں لے کر نکل آئیں گے اور کوئی بندوقیں چلیں گی، یہ مزاحمت نہیں ہے۔ اور پہلی بار حقیقی معنوں میں 9 مئی کے بعد پہلی بار حقیقی معنوں میں مزاحمت ہو رہی ہے۔ جب سے عمران خان جیل میں گیا ہے، پہلی بار حقیقی معنوں میں مزاحمت ہو رہی ہے، کیونکہ مزاحمت کرنے والے، جو لیڈ کرنے والے ہیں، وہ علامہ راجہ ناصر عباس، محمود ثنا چکزئی صاحب اور سہیل آفریدی ہیں، جو کمپرومائز نہیں ہے، لے نہیں ہے، اردلی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اب آپ کا یہ سوال ہوگا کہ ابھی تک تحریک انصاف کیوں نہیں مجبور کر سکی اس نظام کو کہ وہ بامانی بات چیت کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 اٹیمپٹس ہوئی عمران خان کی گرفتاری کے بعد۔ ایک اٹیمپٹ ہوئی جب اکتوبر میں تحریک انصاف لانگ مارچ لے کر آئی اسلام آباد، اس دن علی امین گنڈا پور صاحب چائے پینے چلے گئے KP ہاؤس، اور پھر جو ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ دوسری بات 26 نومبر، اس دن کوئی کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ملک، پرامن نہتے لوگوں کو اس طرح سے گولیاں برسائی جائیں گی، تو یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا۔ 9 مئی کے بعد سے 2 اٹیمپٹس ہوئی حقیقی معنوں میں دباؤ بڑھانے کے لیے۔ ایک بار تو گولی نہیں چل سکتی تھی اکتوبر میں، کیونکہ اوپر SCO تھی۔ اگر اس وقت تحریک انصاف کے لیڈ کرنے والے لوگ کھلونے نہ ہوتے، اردلی نہ ہوتے، اور عمران خان کی پیٹھ میں چھرا نہ گھونپتے، تو وہ لمحہ تھا جب عمران خان رہا ہو جانے تھے، اور بہت کچھ اس وقت پس پردہ ہو رہا تھا۔
اچھا پھر دوسری بار نومبر میں تو ویسے ہی پھر گولی چل گئی اور وہ ساری چیزیں اس میں بھی جو جس کا جو کردار تھا وہ آپ جانتے ہیں. اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہیں, پھر ایک جبر کا ماحول تھا, خوف تھا جو آج بھی ہے. لیکن اس کے 9 مئی کے بعد سے لے کر اب تک ملک بھر میں اگر کوئی مومنٹم چلا ہے تو وہ وہی چلا ہے جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وغیرہ, محمود خان جدید صاحب وغیرہ یا سہیل آفریدی ملک بھر میں جہاں گئے وہی مومنٹم پورے ملک میں ہوا ہے. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں یہ نظام 2 چیزوں پہ کھڑا ہے. میں آگے آتا ہوں کہ جو پس پردہ چیزیں چل رہی ہیں. یہ نظام 2 چیزوں پہ کھڑا ہے. ایک یہ نظام کھڑا ہے امریکہ کی ننگی اور گندی سپورٹ کے اوپر کہ امریکہ کو ہم سرو کرتے رہیں گے, امریکہ جو ہمیں کہتا رہے گا سر تسلیم خام, سر ہم آپ کے خادم, ہم آپ کے نوکر, ہماری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر, آپ کہتے جائیں ہم کرتے جائیں گے. ایک ہمارا نظام کھڑا ہے امریکہ کی سپورٹ کے اوپر, اور امریکہ کی سپورٹ پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آ گئی ہے. وہ کہاں گیا جینٹری بیچ جو ٹرمپ کا کزن ایک آیا تھا, اور ٹرمپ کے جو رشتہ دار کو بہت سارے آئے تھے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے. کوئی ٹرمپ ٹاور یہاں پہ بن رہا تھا مارگلا روڈ پہ, اس کا کیا بنا؟ کوئی اربوں ڈالر کی اور انویسٹمنٹ آ گئی, وہ کہاں گئی؟ یہ جو ہم نے منرلز وہاں بھیجے ہیں ان کے پیسے کہاں ہیں؟ مطلب کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. دیکھیں یہ نظام 2 چیزوں پہ کھڑا تھا اور کھڑا ہے. ایک امریکہ کی ننگی اور گندی سپورٹ, اور اس کے بدلے پاکستان کو کچھ نہیں مل رہا, پاکستان کے لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا. صرف امریکہ کی ان کو سپورٹ یہ ہے کہ تم ملک کے اندر 26 نومبر کرو, تم ملک کے اندر مرید کے کرو, ایمان مزاری کو پکڑو, عمران خان کو جیل کے اندر رکھو, عرش شریف والا واقعہ ہو, عرش شریف کا سوموٹو کیس بند کر دو, اس کی تحقیقات نہ کرو. یہ جو اسیران جیلوں میں ہیں لاہور کوٹ لکھپت میں, اعجاز چودھری وغیرہ, عمر سرفراز چیمہ, جاسمین راشد, میاں محمود رشید, ان کو جیلوں میں رکھو. حسان نیازی ساروں کو ملٹری کورٹ میں سزائیں دے کے اندر رکھو. جس کو جب دل چاہے اٹھا لو. 26 ترمیم 27 ترمیم کے دوران عدالتوں کو ختم کر دو. جسٹس یحییٰ خان کو چیف جسٹس پاکستان بنا دو, جسٹس ڈوگر کو چیف جسٹس ہائی کورٹ بنا دو, حاجی امین کو آئینی بینچ آئینی عدالت طلباء بنا دو, عالیہ نیلم کو رکھو, نیچے عدالتیں ختم کر دو, علی وزیر کو قید میں رکھو, مارنگ بلوچ کو قید میں رکھو. جو دل آتا ہے کرو. کوئی دنیا کا فورم آپ کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے گا, کوئی آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گا. لیکن جہاں پہ بات آئے گی ایران کی, کیونکہ ایران امریکہ کا دلی نہیں ہے, ایران وہ غیرت مند قیادت ہے وہاں پہ جو آج بھی دل و جان سے فلسطین کے ساتھ اور غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں, جو واقعی نظر آتا ہے کہ وہ جو ایک مسلمان اسلام کے جذبہ ہونا چاہیے وہ ان کے اندر ہے. تو ادھر مظاہرے ہوئے, اور اس کے بعد یو کے نے دیکھیں ان کے آفیشلز کے اوپر پابندی لگا دی. کئی ملکوں نے ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ یہ ہمارے ملک میں داخل ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے مظاہرین کے اوپر گولی چلائی ہے. ایویڈنس نہیں ہے زیادہ کہ کتنی گولی چلی یا نہیں چلی, واقعی انہوں نے گولی چلائی بھی یا نہیں چلائی, لیکن پابندی کئی ملکوں نے لگا دی ان کے اوپر. پاکستان کا تو ایسے نہیں ہو سکتا, نہ ہوا ہے پاکستان کا, کیونکہ پاکستان امریکہ کے کیمپ میں کھڑا ہے. تو پھر یو این بولتا رہے میٹر نہیں کرتا, پھر دنیا کا کوئی فورم پاکستان کے اوپر بات نہیں کرے گا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. اب تھوڑی سی ایمان مزاری صاحبہ کے بعد باتیں شروع ہوئی ہیں. تو یہ ایک کھڑا تھا ہمارا نظام, اور کھڑا ہے امریکہ کی ننگی اور گندی سپورٹ کے اوپر. دوسرا پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز کو کمپرومائز کر کے, ان کو اردلی بنا کے, ان کو لیلا بنا کے, ان کو چابی والا کھلونا بنا کے, یہ نظام اس چیز کے اوپر کھڑا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اکانومی تباہ ہو گئی ہے, کسان برباد ہو گیا ہے, انڈسٹریز تباہ ہو گیا ہے, تنخواہ دار طبقہ بالکل خودکشیوں پر آ گیا ہے, انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, ملیں بند ہو رہی ہیں, انویسٹمنٹ پاکستان سے جا رہی ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. 30-40 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں, ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. بے روزگاری تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, انسرٹینٹی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, کرپشن پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, کوئی احساس نہیں ہے, انسانی حقوق ہے نہیں, عدالتیں ختم ہو گئی ہیں, انصاف رہا نہیں ہے. مطلب ووٹ کے ذریعے حکومت بنانے گرانے کا حق عوام سے لے لیا گیا ہے, بولنے کا حق لے لیا گیا ہے, کوئی چیز نہیں بچی. لیکن پھر بھی یہ نظام چل رہا ہے امریکہ کی سپورٹ اور تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کی کمپرومائزڈ, کیونکہ ان کو کر لیا گیا ہے کہ تم نے 8 فروری کے اوپر ویڈیو پیغامات جاری نہیں کرنے, 8 فروری کے اوپر ڈور ٹو ڈور کمپین نہیں کرنی. عمران خان کی بیماری سے بڑھ کے کون سی خبر ہو سکتی ہے جس پہ آج ان کی بہن بھی ابدیدہ ہو گئی, جو علیمہ خان ہے, بڑی مضبوط اعصاب کی ہیں, لیکن جب بھائی کی بات آئے, ان کی تکلیف کی بات آئے تو وہ ابدیدہ ہو گئی. لیکن جو درد آپ نے آج علیمہ خانم صاحبہ کے چہرے پر دیکھا ہے, جو درد آپ نے 2 دسمبر کو ڈاکٹر عظمیٰ کے چہرے پر دیکھا تھا, کیا وہ تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز کے چہرے پہ اپنے کو نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. لیکن جو لیڈ کر رہے ہیں
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عمران خان کا ان پہ اعتماد ہے اور وہ بالکل درست ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اچکزئی صاحب، علامہ صاحب اور سہیل آفریدی صاحب۔ اور اس لیے جو دوسری چیز پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، جو دوسری چیز ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کے ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز کمپرومائزڈ ہیں، لیکن لیڈ کرنے والے کیونکہ سنسیئر ہیں تو دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے، بہت زیادہ انٹرنل دباؤ ہے ان تین شخصیات کی وجہ سے۔ جو تیرہ کے معاملے میں سہیل آفریدی نے دلیری دکھائی، جو وہ کراچی گئے، لاہور گئے، کے پی میں جو کر رہے ہیں، جو علامہ راجہ ناصر عباس وغیرہ کر رہے ہیں، محمود، صرف ایک چیز ہے کہ وہ سنسیئر ہیں، جو چابی والے کھلونے نہیں ہیں، اردلی نہیں ہے، لیلے نہیں ہے، غدار نہیں ہے، ان کی وجہ سے دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اور اسی دباؤ کی وجہ سے ایک وہ ہے، کچھ اور چیزیں جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو بتا رہے ہیں کہ اور ممکنہ طور پہ کیا کیا چیزیں جس وجہ سے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اچھا، اب ایک چیز میں آپ کو شروع میں ہی بتا دوں، پس پردہ چیزیں بہت تیز ہو گئی ہیں، بہت تیز ہو گئی ہیں۔ سہیل آفریدی جس کو ملک دشمن، سمگلر، منشیات فروش، فتنۃ الخوارج کا حصہ، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا گیا، جس کو وزیر اعلیٰ مانا ہی نہیں جاتا تھا، اس کو شہباز شریف نے بلا کے ان کو ملے۔ اچھا، کیوں ملے بھائی؟ سہیل آفریدی پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ میں وفاق کے ساتھ بات چیت کے لیے اپنے صوبے کے لیے تیار ہوں، وہ تو اپنے موقف سے نہیں ہٹا، موقف سے تو آپ ہٹے، جو اس کو گالیاں دیتے تھے، اس کے خلاف جھوٹے گھٹیا غلیظ نیچ الزامات لگاتے تھے، آپ پیچھے ہٹے ہیں نا، آپ نے مل لیا۔ اب محمود اچکزئی صاحب سے بھی مل رہے ہیں۔ اچھا، پس پردہ میں نے آپ کو بتایا کہ چیزیں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تیز ہو گئی ہیں۔ اب یہ جو پس پردہ چیزیں تیز ہو گئی ہیں، آیا ان کے نتیجے میں کوئی بڑا بریک تھرو ہوگا، یا یہ ایک نئے ٹرک کی بتی ہے، یا یہ ایسے ہی ہے جیسے جب ٹرمپ کی آمد تھی، جب ٹرمپ الیکشن جیت گیا اور اس وقت پاکستان کے نظام کو نہیں اندازہ تھا کہ پتہ نہیں ٹرمپ کے ساتھ ہماری بن پائے گی نہیں بن پائے گی، کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو امریکہ کے ہیں انہوں نے بہت اگریسو کمپین چلائی تھی ٹرمپ کی، اور وہ اوورسیز پاکستانی یہ سمجھتے تھے کہ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر مداخلت نہیں کرے گا، اور پاکستان کے اندر جو امپورٹڈ جو امریکہ کی مسلط کردہ پچھلی حکومت تھی، ابھی وہی ہے خیر، تو ان کو امریکہ سپورٹ نہیں کرے گا اور ٹرمپ سپورٹ نہیں کرے گا، اور پاکستان کے عوام کی منشا اور مرضی کے مطابق چیزیں ہوں گی اور پاکستان عروج پائے گا، ترقی پائے گا۔ اس سوچ کے ساتھ انہوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا۔ اچھا، جب ٹرمپ جیت گیا، ابھی اس نے صدارت نہیں سنبھالی تھی، وائٹ ہاؤس میں نہیں آیا تھا، تو تب بہت خوف تھا یہاں پہ کہ کیا ہوگا، تو اس دوران پی ٹی آئی کو انگیج کر لیا گیا۔ ایک ملاقات ہوئی علی امین گنڈا پور صاحب کی اور ان کی بیسٹ گور صاحب کی، اور اس ملاقات میں جو باتیں ہوئیں حیران کن تھیں، بالکل ایسا لگا کہ عمران خان بس اب باہر ہی آیا، لیکن وہ بعد میں یہی ثابت ہوا کہ وہ ایک ٹرک کی بتی تھی۔ وہ صرف پی ٹی آئی کو ذرا بیک فٹ پہ لے جا کے مینیج کر کے کمپرومائز کر کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے ٹائم گین کیا گیا، اس دوران امریکہ کو مینیج کر لیا گیا، اور اس کے بعد تو پھر جو پی ٹی آئی اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہوا وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کے سامنے ہے۔ اب پیسے پردہ چیزیں تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن کیا یہ دوبارہ ٹرک کی نئی بتی ہے؟ یہ اس وقت جو سسٹم بہت ساری چیزوں میں انٹرنل، ایکسٹرنل، ریجنل میں پھنس گیا ہے، ان سے نکلنے کے لیے ٹائم گین کر رہے سسٹم، یا واقعی کوئی چیز ہو جائے گی؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اب تک کا جو ریکارڈ ہے اس سسٹم کا وہ یہی ہے کہ جب جب مومنٹم بنا ہے، جب جب مزاحمت کے چانسز بڑے ہیں، جب جب دباؤ بڑھا ہے، جب جب اس نظام کے لیے مشکلات بڑی ہیں، جب جب اس نظام کے پاؤں جلنے لگے، انہوں نے مذاکرات کی ٹرک کی بتی کے پیچھے پی ٹی آئی کو لگایا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو لگایا، بات چیت میں الجھایا، ٹائم گین کیا، ری آرگنائز ہوئے، جو جو چیلنجز تھے ان کو مینیج کیا، اور ان کو مینیج کر کے پھر آگے پی ٹی آئی کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران پی ٹی آئی کا جو کردار تھا وہ شاندار تھا، ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے، ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے، فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا کسی ایک بے گناہ کو بھی رہائی ملی ہے؟ نہیں ملی۔ حالانکہ وہ ٹائم تھا جب پورا پاکستان ایک پیج پر آ گیا تھا، متحد ہو گیا تھا، پی ٹی آئی نے ساتھ دیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ظلم اور بڑھ گیا، جبر اور بڑھ گیا، 27 ترمیم آ گئی، اور مشکلات بڑھ گئیں، اور خوف، گھٹن، اور بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے۔ پس پردہ چیزیں بہت تیزی سے ہو گئی ہیں۔ اب تک کا ریکارڈ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹرک کی بتی ہوتی ہے، الجھانے کے لیے ہوتا ہے، سالڈ کوئی چیز نہیں نکلتی۔ لیکن اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت اس سسٹم کے لیے نا چیلنجز کون کون سے بہت بڑے بن گئے ہیں۔ یہ میں بہت سارے لوگوں سے میں نے بات کی، یعنی ایک تو ظاہر ہے اس نظام کے لیے ایک تو چیلنج تھا ہی نا، وہ تھا اور ہے عمران خان کی پاپولیرٹی، وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے عمران خان کی پاپولیرٹی، اور وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، وہ ان سے کوئی چیز نہیں ہو رہی۔ 20-25 ارب ڈالر میڈیا کو کھلا دیے حرام کا پیسہ سمجھ کے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ، غریب جو بلوچستان کا مزدور ہے وہ بھی ٹیکس دیتا ہے، جو کے پی کے
پہاڑی علاقوں میں جو شدید سردی میں جو برف جہاں پہ پڑی ہوئی ہے ان علاقوں میں بھی جو مزدوری کر رہا ہے مزدور وہ بھی ٹیکس دیتا ہے. اور چاہے وہ کراچی کے اندر مزدوری کرنے والے ہوں, پورے ملک کے اندر جو کو ریڑھی لگا کے بیٹھا ہے, جو آپ کو 12 گھنٹے, میں ابھی ایک جگہ ٹھہرا ہوا تھا تو باہر ایک گارڈ بیٹھا تھا, میری اسے ظاہر وہ مجھے نہیں جانتا تھا کہ صدیق جان ہے میڈیا سے, میں نے ایسے ہی اسے گپ شپ شروع کی تو میں نے کہا جی 12 گھنٹے اس کی ڈیوٹی تھی شدید سردی میں, اور ساری رات وہ ایک لمحے بھی نہیں سوچ سکتا تھا کیونکہ اس کی کیسی جگہ ڈیوٹی تھی. اور میں نے کہا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے, تو اس نے کہا 40,000 میری تنخواہ ہے. اب ایک گارڈ کی تنخواہ 40,000 روپے اس کی, اور وہ ایک بہت بڑی کمپنی میں جاب کر رہا تھا, بڑی کمپنی میں اس کا 40,000 تھا. 40,000 روپے میں آپ بتائیں گھر چلتا ہے, جس کے 4 بچے ہوں, کرائے کا گھر ہو, اس کا گھر چل سکتا ہے 40,000 میں؟ یہ تو وہ ہے جو بہت بڑی کمپنی ہے. تو لوگوں کی مطلب بہت زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے. مطلب